السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے الرحمن الرحیم۔ آئیے جانتے ہیں اس کا مختصر طور پر ترجمہ اور تفسیر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا، یعنی اللہ تعالی رحمان رحیم ہے، یعنی نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ الرحمن اور الرحیم یہ جو دو صیغے ہیں، ان دونوں کے اندر مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی کثرت اور دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت دائمی ہے، ابدی ہے۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یوں تو رحمان اور رحیم دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور رحمت کا معنی کثرت اور دوام کے ساتھ پایا جاتا ہے، لیکن رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا رحمان، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے تو اس کے اندر جو رحمت ہے وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی عام ہے، جس سے کافر، مومن، اچھا، برا، نیک، بد سبھی لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہوگا، یعنی آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے خاص ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہوگا، یعنی آخرت میں۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ رحمان یعنی رحمت واسعہ والا، وہ جس کی رحمت بہت وسیع ہے، وسیع رحمت والا، یعنی اللہ تعالی ذاتی طور پر رحمان ہے، رحمت والا ہے۔ اور رحیم یعنی رحمت واصلہ والا، یعنی وہ جس کی رحمت آگے جاتی ہے اور بندوں تک، مخلوقات تک پہنچتی ہے۔ اللہ رحیم ہے، یعنی وہ بندوں پر رحم کرتا ہے، اس کی رحمت مخلوق تک پہنچتی ہے، وہ اپنی مخلوقات پر، اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ جس پر اللہ تعالی چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ گویا کہ رحمان کے اندر اللہ کا وصف بیان کیا گیا ہے اور رحیم کے اندر اس کا فعل بیان کیا گیا ہے۔ رحمان ہے یعنی اللہ رحمت والا ہے، اور رحیم ہے یعنی اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحم کرتا ہے۔ تو یہ ہے رحمان اور رحیم کا معنی۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ کے نام ہیں یا اس کی صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ دونوں نام الرحمن اور الرحیم، یا کہہ لیں کہ صفت
یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے بندوں کے لیے اس میں ایک طرح کی ترغیب ہے، یعنی بندوں کو رغبت دلائی جا رہی ہے الرحمن الرحیم کے ذریعے سے، امید دلائی جا رہی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کی، اس کی رحمت کی، اس کی مغفرت کی، اس کی نعمتوں کی، اس سے امید رکھیں، اس سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، گویا کہ اس میں ایک طرح کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھیں نیک اعمال کے اوپر، یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مغفرت فرما دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، جہنم سے آزادی عطا کرے گا، دنیا اور آخرت میں اپنی نعمتیں نچھاور کرے گا۔ جبکہ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر صفت ربوبیت کا ذکر ہے۔ رب العالمین کے اندر، ربوبیت کے اندر ایک طرح کی ترہیب اور تخویف پائی جاتی ہے، یعنی رب العالمین کہہ کر گویا کہ ایک طرح سے ڈرایا گیا ہے، دل میں خوف اور ڈر ہونا چاہیے، بندوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے، یہ پیغام دیا گیا ہے رب العالمین کے ذریعے سے۔ وہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے غضب سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ کے کام نہ کریں، شرک و بدعت اور برے کام نہ کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے، وہ اس کا حساب لے گا، اس پر وہ سزا دے گا۔ شرک و بدعت اور گناہ کے کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے غضب کے شکار ہو سکتے ہیں بندے، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے انتقام سے ڈرو۔ سارے جہان کا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تم سے تمہاری کرتوتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس کا حساب لے گا اور اس پر وہ سزا دے گا۔ تو گویا کہ اس سورہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترہیب اور ترغیب دونوں کو جمع کر دیا ہے، لہذا بندہ کو چاہیے کہ وہ خوف اور رجا، ڈر اور امید کے درمیان رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی اور ڈر کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے، اور امید رکھے کہ اگر گناہوں سے بچیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے، توبہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، فرائض و واجبات کی پابندی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا سورہ فاتحہ کے اندر، ترہیب بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ رب العالمین کے اندر ترہیب ہے اور الرحمن الرحیم کے اندر ترغیب ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے تاکہ بندے اپنے معبود کی، اپنے رب کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف زیادہ راغب ہوں، زیادہ مائل ہوں، اور اس کام میں وہ اپنی دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی رکھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ محترم حضرات و خواتین، یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ کے لیے اس نام کا استعمال جائز نہیں ہے۔ الرحمن
یہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ رحمان صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رحمان نہیں ہے، اس لیے رحمان صرف اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے، غیر اللہ کے لیے رحمان کا استعمال کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو، یعنی اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو اپنے رب کو، جیسے بھی پکارو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، یعنی رحمان اللہ کے اسماء حسنہ میں سے۔ اپنے رب کو، اپنے معبود کو اللہ کہہ کر بھی پکارو اور رحمان کہہ کر بھی پکارو، دونوں ایک ہی اللہ ہے، اور اس کے اور بھی بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رحمان سے مراد صرف اللہ کی ذات ہے، کسی دوسرے پر رحمان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ جتنے بھی معزز مخلوق کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کا ولی نیک صالح کیوں نہ ہو، کسی کے لیے رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، رحمان صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا۔ جبکہ الرحیم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحیم، لیکن یہ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ الرحیم یہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی بھی صفت ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا بھی اپنی حیثیت اور اپنی کیفیت کے مطابق رحیم ہو سکتا ہے، اس کے اندر رحمت کی صفت پائی جا سکتی ہے۔ تو الرحیم جو ہے غیر اللہ کی صفت بن سکتا ہے، اللہ کے علاوہ میں بھی رحمت پائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی کی جو رحمت ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے، کوئی اس کو پا نہیں سکتا، اور مخلوق کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے، بندے کے اندر جو رحمت پائی جاتی ہے، وہ اسی کے حساب سے محدود ہے، جبکہ اللہ کی رحمت جو ہے لا محدود ہے، وسیع ہے۔ تو بہرحال الرحمن اور الرحیم میں یہ ایک فرق ہے، یہ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ الرحمن اللہ کے لیے خاص ہے، الرحیم غیر اللہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خود اللہ نے اپنے علاوہ دوسرے کے لیے استعمال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر کیا ہیں؟ مہربان ہیں، مومنوں کے ساتھ رافت اور رحمت کا معاملہ اور سلوک کرنے والے ہیں، کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ائمہ سلف کے نزدیک یہ متفق علیہ قاعدہ ہے کہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں، قرآن و سنت سے اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام اور صفتیں ثابت ہیں، ان پر اسی طرح سے ایمان لایا جائے، ان پر اسی طرح سے ایمان لانا ضروری ہے جس طرح سے وہ ثابت ہیں، نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے گی، نہ ان کی تعویل کی جائے گی، نہ کسی سے تشبیہ دی جائے گی، اور نہ انہیں معطل قرار دیا جائے گا، نہ ان کا انکار کیا جائے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے اسماء اور صفات سے معطل یا خالی قرار دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے میں پوچھا گیا، صفت استوا جو اللہ کی ہے، صفت استوا، اللہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جواب دیا کہ استوا معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے،
کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے یہ معلوم نہیں ہے، یہ مجہول ہے، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، پوچھنا ہی نہیں چاہیے، سوال ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے۔ بس یہ معلوم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو اس کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا، لیکن اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے یہ نہیں معلوم ہے، یہ نہیں بتایا گیا، لہذا اس کے بارے میں پوچھنا اور اس کے بارے میں تحقیق کرنا یہ اپنے آپ میں بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی اسماء و صفات ہیں جس طرح سے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، ثابت ہیں، ان پر ایمان رکھا جائے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہ کی جائے، تعویل نہ کی جائے، کسی سے تشبیہ نہ دی جائے، اس کی کیفیت نہ بیان کی جائے اور تعطیل سے بھی کام نہ لیا جائے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں، تو اس پر ایمان لانا ضروری تو ہے ہی کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس لیے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ واقعی بڑا ہی رحمت والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہاں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن یہ کہ اللہ بڑا ہی رحمت والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے اور رحم کرتا ہے، کرنے والا ہے، یہ نہیں معلوم یا اس کا انکار کیا جائے تو یہ غلط ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس پر ایمان لانا ہے کہ اسماء حسنہ میں سے ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ رحمت والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے اور اللہ رحم کرتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے اور اس کی رحمت محیط ہے سب کے اوپر، سب کے شامل حال ہے، عام رحمت میں، اور خاص رحمت مومنوں کے لیے ہے۔ یہی قاعدہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے بارے میں جاری ہوگا کہ اللہ کے یہ نام ہیں اور یہ صفتیں ہیں، تو اس کا جو معنی اور مطلب بنتا ہے شرعی قاعدے کے اعتبار سے اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے کو اختیار کرنے میں ہر بھلائی ہے۔ اور ایک آخری چیز یہ کہ چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور وہ رحمت والا ہے اور رحم فرماتا ہے اپنی مخلوقات پر، اپنے بندوں پر، تو اس پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضا یہ بھی بنتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم بھی آپس میں ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا، مہربانی کا معاملہ کریں۔ ہمیں بھی رحم دل ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ، اور خاص طور سے کمزوروں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا رب بھی رحم کرنے والا ہے، اور ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو ہمارا رب ہمارے اوپر اور زیادہ رحم فرمائے گا۔ تو یہ بھی اس اللہ تعالیٰ کے نام سے، رحمان سے اور رحیم سے ہمیں پیغام ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں اور دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی مہربان ہو، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں اس کا بیان آیا ہے۔ تو یہ رہا اللہ تعالیٰ کے اس نام الرحمن الرحیم، یا یہ کہہ لیں کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی اس آیت الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں پر، ان دونوں صفتوں پر اور تمام اسماء و صفات پر جن کا بیان قرآن و حدیث میں آیا ہے، جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں، ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھیں اور ایسے اعمال کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہے،
جو موجب رحمت ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ اور سلوک برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء.